بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان سے بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ ہمارے پیارے پاکستانی جو مری میں ویدر کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو جو اس حادثے میں وفات پا گئے، اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے بخش دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے جو بہن بھائی ابھی تک وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، مزید اموات نہ ہوں۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی بہن بھائی اس افسوسناک حادثے میں وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، کہیں آگ لگ گئی یا ویدر کنڈیشن کے باعث کوئی ایسا سانحہ ہو گیا، تو انفارچونیٹلی ہم بجائے اس سے سبق سیکھنے سے ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی اس پر پولیٹکس شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت قوم ہمیں ایسے حادثات سے سبق سیکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ ان حادثات پر پھر ہم کنٹرول کر سکیں یا ان کو کم کر سکیں۔ دیکھیں، جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ جیسے اب مری میں ہوا ہے کہ وہاں پر رپورٹ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 5-6 فٹ تک برف باری ہوئی ہے۔ اب 6 فٹ برف جو ہے وہ ایک ایوریج انسان کی ہائٹ سے زیادہ ہے۔ وہاں پر گاڑیاں پھنس گئیں، گاڑیاں جام ہو گئیں، اور پھر مری جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ بہت نیرو ہیں، آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ گاڑیاں اگر پھنس چکی ہیں، ٹریفک بلاک ہو چکی ہے، تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ وہاں پر آپ ویٹ کریں یا پھر آپ گاڑی سے اتر کر کسی محفوظ مقام تک چلے جائیں۔ تو ایسے حادثات جب ہوتے ہیں تو اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی جو رپورٹ ہوا ہے کہ تقریباً 21 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ ہمیں بلیم گیم کی بجائے ہمیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں حکومت کی نااہلی ہے وہاں پر حکومت کو بھی الزام دینا چاہیے۔ ایک ریاست، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی عزت، مال جان کی حفاظت کرے۔ اگر وہ یہ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر وہ ایک فیل ریاست ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ویدر وارننگ کرے، وہ لوگوں کو آگاہی دے۔ جو لوگ بھی مری ٹریول کرتے ہیں ٹورزم کے لیے، ٹورسٹ جتنے بھی ہیں، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم، بحیثیت رسپانسیبل سٹیزن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، پاکستان میں میں نے رات کو ٹریول کیا ہے۔ ایک دفعہ میں سمندری سے اوکاڑا جا رہا تھا، وہ کام کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، مغرب کے بعد سردیوں کا موسم تھا، تو یقین جانے کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو موٹر سائیکل بے شمار ایسے گزرے جن کی لائٹیں نہیں چل رہی۔ ٹریکٹر، آپ گاڑی بالکل قریب آ گئی اور پتہ چلا کہ آگے ٹریکٹر جا رہا ہے، اس کی لائٹیں نہیں ہیں۔ تو یہ تو خود ہم موت کو دعوت دے رہے ہیں کہ سردیوں کی راتیں کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ موٹر بائک پہ آدمی جا رہا ہے، اس کی لائٹیں نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر اس کو کوئی گاڑی ہٹ کر دے تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ایک سنسان سڑک پر ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے، کیا وہ کھڑا ہو کر اس موٹر سائیکل والے کو اٹھائے گا؟ وہ تو خود اپنی جان بچا کر بھاگے گا کہ مجھے نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ تو اگر آپ نے لاکھوں روپے کا ٹریکٹر لیا ہے تو خدا کے لیے وہاں لائٹ کا انتظام کریں۔ اگر آپ رات کو ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر بائک اگر آپ نے لیا ہے تو کوشش کریں آپ کی پوری اس میں جو تیل ہے وہ پورا ہو۔ بعض اوقات تو ایسے دیکھا ہے کہ سڑک پر لوگ وہ تیل ختم ہو گیا، وہ موٹر سائیکل کو الٹا سیدھا کر کے پھر کہیں نہ کہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایون جو بائی سائیکل ہے اس پر بھی اگر آپ رات کو سفر کر رہے ہیں تو اس پر لائٹ لگانی چاہیے. دیکھیں بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, کام کاج کے سلسلے سے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے, آپ پیدل جائیں, بائی سائیکل پر جائیں, موٹر بائک پر جائیں, کار پر جائیں, ٹرین, بس, کسی پر بھی آپ سفر کریں, لوگوں کی مجبوری ہے, وہ کام کاج کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک سیر و تفریح کے لیے جانا ہے تو خدا کے لیے آپ انتظامات کر کے جائیں. پاکستان میں تو ویسے بھی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, یعنی گاڑیوں کی جو اینول انسپیکشن ہوتی ہے, ایم او ٹی سرٹیفکیٹ جیسا یورپین ممالک میں ہوتا ہے یا دوسرے ممالک میں, تو پاکستان میں تو نہیں ہے. گاڑی خراب ہو جائے, خدا نخواستہ ٹائر بسٹ ہو جائے, آپ کا فیول ختم ہو جائے یا کوئی گاڑی میں پرابلم آ جائے تو لوگوں کو یہ چیزیں دیکھ کر سفر کرنا چاہیے. جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے تو پہلے آپ اپنی گاڑی کی انسپیکشن کروائیں, آپ کے ٹائر ٹھیک ہونے چاہیے, گاڑی کی ٹینکی آپ فل کریں, گاڑی ٹھیک ہونی چاہیے, اس کا تیل پانی چیک کر کے پھر آپ سفر شروع کریں. اور جب اگر گورنمنٹ آپ کو ویدر وارننگ دیتی ہے تو اس کو سیریس لیں. پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے نا وہ ذرا سختی کرے, لوگوں کو روکے, تو پھر لوگ اس پر احتجاج شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جا رہا ہے, آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے. لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن جو جگہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں وہاں پر جانا چاہیے. فار ایگزامپل ایک لوگ ہے وہاں پر 1,00,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے, اب لوگ وہاں پر 2,00,000 چلے گئے ہیں تو اوبویسلی وہ اسے کوئی حادثہ رونما ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب ایسے بیڈ ویدر میں سفر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ کسی مجبوری کے تحت کام کاج کے سلسلے سے یا کسی اور آپ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی مجبوری آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسے حالات میں سفر سے گریز کرنا چاہیے. ابھی کہتے ہیں کہ گاڑیاں وہاں پر جو پھنسی ہیں وہ گاڑیاں جو ہے بلاک ہو گئیں, 6 فٹ سنو پڑ گئی, اور لوگ جو ہیں وہ سردی کی شدت سے, خوراک کی کمی یا دوسری پھر وہ ظاہر ہے گاڑیوں سے جو ہے وہ گیس لیک آنا شروع کر دیتی ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کی اموات ہو گئی. تو بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ جو بھی اس حادثے میں وفات پا گئے ہیں, اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, خدا کے لیے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو پھر پلیز ایک تو جو اداروں کی طرف سے آپ کو ہدایات ملتی ہیں اس پر عمل کریں, ان کو سیریس لیں, اپنی من مرضی نہ کریں. اور دوسرا, جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے تو جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں, ویدر وارننگ جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے اس کے مطابق آپ اپنا جو ٹریول وہ پلان کریں تاکہ آپ ایسے حادثات سے بچ سکیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اللہ پاک جو اس حادثے میں جاں بحق افراد ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ حافظ.